السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق کے مسائل کو سمجھتے ہوئے بھی اسلام کا بڑا خوبصورت پہلو ہمارے سامنے آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام بھڑکتی ہوئی آگ کی چنگاریوں کو روکنا چاہتا ہے، نہ کہ بھڑکانا چاہتا ہے۔ یعنی ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے صلح صفائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بات کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ریکنسلیشن ہو جائے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں جو آج ہم نے آیات پڑھنی ہے، اس کے پس منظر میں ہے۔ یہ واقعہ آپ سنیے، اور ساتھ میں ہم عرب سوسائٹی کا اور اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی بالکل جب طلاق کے حالات پیدا ہوتے ہیں، ڈائیورس سرکمسٹینسز ایک ہی دو فیملیز میں چل رہے ہوتے ہیں، تو یہی سرکمسٹینسز ہوتے ہیں، یہی حالات ہوتے ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت موقل بن یسار، انہوں نے اپنی بہن کی شادی کی جس شخص سے، تو کچھ عرصے بعد یہ ہوا کہ دونوں کی آپس میں بن نہیں پائی، ایک طلاق ہو گئی۔ ان کی بہن ابھی عدت میں تھی، عدت گزار رہی تھیں، عدت میں ہی ان کے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ اب جب ان کے رشتے آنے شروع ہوئے تو وہ رشتہ بھیجنے والوں میں اس عورت کے پہلے خاوند نے، جنہوں نے طلاق، انہوں نے بھی رشتہ بھیج دیا، یعنی موقل بن یسار کی بہنوئی نے۔ اب جب موقل بن یسار کو پتہ چلا کہ انہوں نے بھی رشتہ بھیج دیا ہے، تو وہ غصے سے سیخ پا ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو میری بہن کو دوبارہ سے پرپوز کرنے والے؟ اتنا تھوڑا ہے کہ میں نے ایک دفعہ تمہیں عزت دی اور اپنی بہن کی شادی تمہارے ساتھ کر دی، اب تم ہوتے؟ جبکہ بعد میں پتہ چلا کہ بہن بھی رجوع کرنا چاہتی تھی اور پہلے خامد کے ساتھ شادی کرنا چاہتی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر دونوں میاں بیوی آپس میں رجوع کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے، رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر عدت پوری ہو گئی ہے تو جیسے دو چانس اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، پہلے دو چانس میں وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اس معاملے میں اللہ کا حکم آ گیا ہے تو تم پھر کون ہوتے ہو اللہ کے حکم کا مذاق اڑانے والے؟ اور عورت کے جذبات کو مجروح کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ جب اللہ نے اجازت دی ہے تو پھر کسی کو حاصل نہیں ہے۔ عموماً یہی رویہ سوسائٹی میں پایا جاتا ہے، مرد اور عورت کے بیچ میں طلاق ہو جاتی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ وہ عدت کے ایام گھر میں گزارے۔ متعلقہ کی اور بیوہ کی عدت میں بہت ڈیفرنس ہے۔ متعلقہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت ہے، اس کو طلاق ہو گئی ہے، اچھا جی، اب وہ خود کو کمرے میں بند کر لے گی، کسی کے سامنے نہیں، لوگ کیا کہیں گے، ماں کہہ رہی ہوتی ہے میری دوستیں کیا کہیں گی، باپ کو ہو رہا ہوتا ہے کہ میں باہر کس کے لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بھئی کیا کر دیا ہے اس نے؟ ایک اختلاف ہے نا، اختلاف ہے، نہیں بن پا رہی، اللہ کا دیا ہوا حق ہے۔ ہوتا یہی ہے، آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں بھی یہی ہوتا ہے، پہلے لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، سب سے پہلے لڑکی اپنے گھر جا کے بیٹھ جاتی ہے، اور لڑکی سے کہیں زیادہ غصہ اس کے پیرنٹس کو آیا ہوتا ہے، اس کے بھائیوں کو آیا ہوتا ہے، وہ غیرت کا سوال بنا لیتے ہیں اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، اب تم یہیں پہ رہو گی۔ اور 90% اگر آپ کسی عورت کے پاس جا کے بیٹھیں متعلقہ عورت، ڈائیورسڈ وومن کے پاس جا کے بیٹھیں اور آپ اس سے پوچھیں، جو ڈائیورسی ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کی ڈائیورس کیسے ہوئی، تو اس کے دل میں ایک ملال ضرور ہوگا کہ کاش میں ریکنسلیشن کی کوشش کر لیتی، کاش میں آرام سے بیٹھ کے بات کر لیتی۔ 90% عورتیں اگر اپنے گھر میں عدت گزارے نا تو 90% ریشو کم ہو سکتا ہے طلاق کا۔ اور ہمارے ہاں کیا، پہلے ہی ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں پسند کرتے، اور عورت کہیں نہ کہیں یہ چاہتی ہے اگر دونوں کو، لڑکی اور لڑکی کو یا مرد اور عورت کو تنہا چھوڑ دیا جائے نا تو بہت حد تک طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ جو اوپر کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بھڑکا رہے ہوتے ہیں مرد کو بھی اور عورت۔ اسلام اس کے خلاف ہے۔ ابھی تک ہم نے ایلا سے لے کے طلاق تک کے جتنے احکامات پڑھے ہیں نا، ان میں یہی سمجھ آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں ایک عورت اپنے گھر میں اگر عدت کے دن گزار رہی ہے، شوہر کے گھر میں گزار رہی، اگر شوہر کے گھر میں نہیں بھی گزار رہی، ان کو موقع دیا جاتا ہے آپس میں بیٹھنے کا، اور کوئی بھی عورت یہ نہیں چاہتی کہ وہ ایک نیو ٹرائل لے لائف میں۔ ایک خاندانی عورت نیو ٹرائل نہیں کرنا چاہتی۔ بھئی اب جہاں آپ دوسری جگہ پہ جائیں گی، کیا ان کے کوئی سہراب کے پر لگے ہوں گے جو پہلے والوں کے نہیں لگے ہوئے تھے؟ کئی دفعہ ہو سکتا ہے ایسا، لیکن کمپرومائز بہر حال کرنا پڑتا ہے۔ آپ آگے جائیں گی، آپ کو آگے بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا، سرکمسٹینسز چینج ہو سکتے ہیں، وہاں کسی اور طرح سے کرنا پڑ رہا تھا، یہاں کسی اور طرح سے۔ تو ایک اچھی خاندانی عورت کبھی بھی بار بار ٹرائل نہیں لینا چاہے گی، وہ یہی چاہے گی کہ جو ہے وہ صلح ہو جائے، رجوع ہو جائے، اگر عورت سے پوچھا جائے تو۔ لیکن یہ جو اوپر کے لوگ ہوتے ہیں یہ نہیں ہونے دیتے، یہ آگ کو بھڑکاتے ہیں۔ یہی ان آیات کے اندر جو ہے نا، جو آج ہم نے آیات پڑھنی ہے،
یہی بات ڈسکس ہوئی ہے۔ آج ہم 2 آیات پڑھیں گے، آیت نمبر 231 اور 232، کیونکہ جو پہلی آیت ہے نا وہ تقریباً پہلے گزر چکی ہے، اس میں عدت کی بات ہو رہی ہے کہ عدت جو ہے وہ متعلقہ اپنی عدت کیسے گزارے گی، اور دوسری جو آیت ہے اس کے اندر ایک نئی بات ہے جو میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ عورت اور مرد اگر چاہیں تو انہیں کوئی رجوع کرنے سے یا 2 دفعہ دوبارہ سے نکاح کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاں، تیسری دفعہ جو ہے نا، اور پھر جب ناجائز کوششیں کی جاتی ہیں حلالہ وغیرہ کی، یہی کوششیں آپ پہلے کر لیں، بعد میں جب آپشن نہیں رہتی اس وقت گھر والے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، وہی کوششیں آپ پہلی دونوں صورتوں میں کر لیں۔ اس وقت کیوں ہم نے اس کو جو ہے وہ اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں؟ پہلے ہی انا کا مسئلہ اگر نہ بنایا جائے تو بہت حد تک معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ تو آئیے دونوں آیات کو پڑھتے ہیں، اور کافی تفسیر پر تو ہم بات کر چکے ہیں، آیات کا ترجمہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت طلاق کے اس پہلو کی بھی بڑی اچھی سمجھ آنے والی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا واذکروا نعمت اللہ علیکم وَإِذَا، اور جب طلقتم النساء، تم طلاق دے چکو، النساء عورتوں کو، جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو، فبلغنا اجلہن، اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں، یعنی وہ عدت پوری کر رہی ہوں، فامسکوہن، تم انہیں روک لو، یعنی رجوع کر لو، بمعروف، اچھے طریقے سے، معروف نیکی کے ساتھ، اچھے طریقے سے، یہ نہیں کہ زبردستی، او یا سرحوہن، انہیں رخصت کر دو، اگر نہیں چاہتے رجوع کرنا، نہیں چاہتے تو انہیں رخصت کر دو، ریلیز کر دو ان کو، بمعروف، اچھے طریقے سے، یعنی جو تحفے تحائف دیے ہیں وہ واپس نہیں لینے، اور مطلب ایک خوبصورت سوسائٹی سامنے آ رہی ہے نا، اسلام ایک خوبصورت معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے، ایک اچھی سوسائٹی، لڑائی جھگڑا نہ ہو، اچھے طریقے سے، اختلافات ہیں آپس میں، آپ نہیں رہنا چاہ رہے، یہ نہیں کہ گالم گلوچ کرو، چھینا جھپٹی کرو، فرمایا اچھے طریقے سے رخصت کر دو، ولا تمسکوہن، اور تم انہیں نہیں روکو گے، ان عورتوں کو۔ آپ دیکھیے اللہ نے عورتوں کے حقوق کا کس قدر خیال رکھا ہے۔ امسکا یمسکو کا مطلب ہوتا ہے روکنا، مسکا کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، اور امسکا یمسکو کا مطلب ہوتا ہے روکنا، اور تم انہیں نہیں روکو گے زرارن، تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا، تاکہ تم زیادتی کرو، یعنی تم انہیں زبردستی روک لو، رجوع کرو، اور پھر وہی کچھ شروع کر دو، ظلم و زیادتی پھر سے شروع کر دو، فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا، فقد ظلم نفسا، اس نے ظلم کیا ہے، اور پھر فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، یعنی عورت کے جذبات کو مجروح نہ کرو اور اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ 2 کام کرو گے تم، ان پر زبردستی کر کے، عورت پر زبردستی کر کے۔ اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر عورت اپنے پہلے خاوند کے ساتھ رجوع کرنا چاہ رہی ہے تو اس کو زبردستی روک کے، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، اور دوسرا خاوند کا زبردستی روکنا بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، اور جو کتاب اسے تمہارے اوپر نازل کی، اور والحکمت، اور حکمت، یعظکم بہ، اسی سے وہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تمہارے کسی بھی معاملے سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا، علم ہوگا، اتنے ہی معاملہ فہمی کے ساتھ یہ معاملہ نبٹ جائے گا۔ وہ لوگ جن کے اندر تقویٰ ہے، جن کے پاس علم ہے، وہ جہالت میں نہیں اتریں گے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 232 میں، وَإِذَا، اور جب، طلقتم النساء، تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہے، فبلغنا اجلہن، وہ اپنی مدت کو پہنچنے والی ہیں، فلا تعضلوہن، تو انہیں روکے نہ رکھو، ان پر زبردستی نہ کرو،
ینکحنا یہ کہ وہ عورت نکاح کرے ازواجہن اپنے شوہر سے جو پہلے اس کا شوہر تھا نا، اگر وہ اسے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم زبردستی نہ روکو. اذا تراضوا بینہم جب وہ آپس میں راضی ہیں بالمعروف اچھے طریقے سے، جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں راضی ہو گئے ہیں، وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، ریکنسلیشن ہے ان کی، تو پھر ان کو روکو نہ. ذالک یوعظ بہ یہ وہ ہے جو کہ یوعظ بہ جس کی وصیت کی جا رہی ہے. من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر جو کوئی ہے تم میں سے ایمان لاتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ذالکم ازکا لکم واطہر یہ تمہارے لیے بھی زیادہ پاکیزہ، زیادہ پاک، زیادہ صفائی والا اور زیادہ پاکیزہ ہے. یعنی عورت کا پہلے شوہر کے ساتھ رجوع کر لینا بجائے اس کے کہ ایک نئی ٹرائی کرنا، ایک نئے بندھن میں بندھنا، کسی اور شخص پر اپنے پردہ کھولنا، کسی اور شخص کے لیے کھلنا، کسی اور شخص کے لیے جائز ہونا، بار بار یا دوبارہ سے کسی کے لیے جائز ہونا، اور وہ سب کچھ دوبارہ سے شروع کرنا جو اس نے پہلے کسی مرد کے ساتھ شروع کیا تھا. پہلے مرد کی طرف رجوع کر لینا کہیں زیادہ بہتر اور پاک ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو اگر آگ پر پانی ڈالا جا سکتا ہے، آگ بجھائی جا سکتی ہے جو دونوں طرف لگی تھی. اصل میں مرد اور عورت میں تو لگی تھی لیکن دو خاندانوں نے اس کو اور بھڑکایا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر رجوع ہو سکتا ہے، اگر عورت اپنے پہلے خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے یا رجوع کرنا چاہتی ہے، تو جو دو چانس اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں تو انہیں ان چانس سے فائدہ اٹھانے دو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات کو سمجھنے اور ان کا اللہ تعالیٰ ہر گھر کو آباد رکھے اور یہاں تک محبت ہی نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت اور پیار والا معاملہ برقرار رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.